بھی یاد ہے کہ کیونکہ جو ہم نے بنائے تھے پاکستان میں ٹوٹل کچھ 7-8 جگہ سلیکٹ کی تھی. 3-4 سائٹ جو وہ انڈیا بارڈر کے ساتھ تھی، کچھ بہاولپور اسٹیٹ میں تھی، اور کچھ سندھ میں میرپور خاص والی سائٹ میں. ایک آدھ سائٹ جو تھی وہ خیبر پختونخوا میں تھی، اور 3 سائٹ جو تھی وہ بلوچستان میں تھی. اور چاقی کو اس لیے سلیکٹ کیا گیا، ایک تو اس علاقے میں آبادی نہیں تھی، آلموسٹ ایک فیملی تھی، ایک بیوی، ایک اس خامن اور ایک بکری ان کے پاس تھی، اور کوئی آبادی تھی ہی نہیں. تو ان کو وہاں سے موو کر، کیونکہ جہاں ایکسپلوژن کرتے وہاں ڈینجر ہوتا ہے کہ لوکل ایریا میں تو ریڈیشن آتی ہے. اس کو موو کرتے گیا. نیچے کوئی پانی کا ایسا ذریعہ بھی نہیں تھا منبع کہ وہ پانی جو ہے پلوٹ ہو کے چلا جائے، اس لیے چاگی کو سلیکٹ کیا گیا. اور یہ چاگی جب بنا رہے تھے، اس کا دوسرا سائڈ وہ ہینا لیک والی سائڈ میں تھا، آگے جا کے وہ سائڈ میں میں نے دیکھا ہے. اور یہ جو سائڈ تھی تو ڈاکٹر مبارک صاحب صاحب وہ میرے پاس آیا کرتے تھے، تو اپنی گھڑی، ٹیلی فون، موبائل وغیرہ میرے پاس چھوڑ جاتے تھے. اور میں اس وقت مجھے نہیں پتا کہ آتے ہیں، اور یہ ساری چیز چھوڑ کے کوئی 3-4 دفعہ وہ آیا. اس کے ساتھ آرمی والے لوگوں تھے، ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، ایک کرنل صاحب تھے، ان کے ساتھ وہ غائب ہو جاتا تھا. تو مجھے خیر اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ کر کے آ رہے ہیں. واپس آ کے 2-3 دن بعد واپس آتے تھے، کیونکہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی، تاکہ وہ پتہ نہ چلے، ٹریس نہ ہو کہ کون سی جگہ ہے، کسی قسم کا کوئی الیکٹرانک ڈیوائس لے جانے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ وہ ٹریس ہوتا تھا. تو وہ 3-4 دن بعد اور مجھ سے چیزیں اپنی لے کے تو واپس چلا جاتا. مجھے یاد ہے کہ جس دن یہ دھماکہ ہوا ہے، اس دن میں عید کا موقع تھا، میں گھر آیا ہوا تھا، اور میں بائی ٹرین سفر کر رہا تھا کوئٹہ ایکسپریس کے ذریعے. اور جب ہم رستے میں بیٹھے یہی باتیں ہو رہی تھی، تو لوگوں نے کہا دیکھیں گے، کیونکہ انڈیا سے پہلے آپ نے دوسرا دھماکہ 18 مئی کو کر چکا تھا. تو لوگ بڑے، اور ان کی مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے سیکنڈ دھماکہ کیا، اس وقت جو ان کے لیڈر تھے، یہ بی جے پی کے، ان کی بڑی اسٹیٹمنٹ آنا شروع، ہم تباہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، کشمیر سے چھین لیں گے، اٹیک کریں گے. یہ 10 دن کی بڑی ان کی خطرناک اسٹیٹمنٹ آتی رہی، اور ہمیں ایسے لگتا تھا کہ انڈیا کل اٹیک کرنے والا ہے. 28 کو ہم نے دھماکہ کیا، اور اکارڈنگ ٹو ورلڈ پریس اور جو مختلف تنظیمیں ہیں انٹرنیشنل، نیوکلیر انرجی اینڈ نیوکلیر فیشن اینڈ آل دیٹ، ان کی رپورٹ کے مطابق ہمارا یہ دھماکہ جو تھا انڈیا کے دونوں دھماکوں سے بہتر تھا، مور افیکٹو اور مور پاورفل. تو میں بات کر رہا تھا اس کی، میں جب رستے میں بیٹھے تھے ملتان سے آگے، دن شروع ہو گیا تھا، لوگ یہی باتیں کرتے کہ یہ انڈیا نے کار لیا تو ہم ایسے ہی کہتے ہیں، ہم بنائے کیوں نہیں بناتے. مجھے یاد ہے کہ ہم سہیوال اسٹیشن پہ گاڑی جب کھڑی ہوئی تو میں نیچے اترا، ہاکر آوازیں دے رہا تھا. میں نے خیر اخبار خریدا، اور اپنے ساتھیوں کو جو میرے ساتھ مسافر ہم سفر تھے کہ دیکھیں جی آپ کہہ رہے تھے یہ دھماکہ ہو گیا. تو اس وقت مجھے یاد آیا کہ وہ جو مبارک سمرمان صاحب غائب ہوتے ہیں، وہ اسی کام کے لیے غائب ہوتے تھے. اور یہ دھماکہ وہاں پہ ہوا، اور قدیر خان صاحب کو ایز گیسٹ بلایا گیا تھا، نہ ایز اے پروڈیوسر. اور بلکہ وہ اس کا جو بٹن بھی دبایا تھا وہ قدیر خان نے نہیں دبایا تھا، وہ ہمارا ایک سینئر سائنٹیفک آفیسر تھا جس نے ساری کیونکہ اس کی ٹنل بنانی پڑتی ہے. آپ 100 گز نیچے جائیں گے، پھر اس کا ایل شیپ ایک بنائیں گے، ایل کے اس اینڈ پہ، لاسٹ اینڈ پہ آپ یعنی تقریباً سطح زمین سے 100 گز نیچے وہاں آپ مٹیریل رکھیں گے. اس کی تارے مارے آتی تھی، وہ اوپر آتی تھی، اوپر ایک سیف جگہ پہ اس کا وہ پش بٹن لگا. تو وہ پش بٹن جو تھا وہ ہمارے جس نے ساری یہ ڈیزائننگ کی تھی اس ٹنل کی،
اس بندے نے یہ دبایا تھا. وہ یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ہے یعنی اٹ واز کمبائنڈ ایفرٹ بٹ موسٹ آف پارٹ ود اٹامک انرجی کمیشن. ایون ڈلیوری سسٹم بھی ہمارا اپنا ہے. اچھا کن کن سیاستدانوں اور کن کن ملکوں نے اس کے اندر رول ادا کیا ہے؟ میرے خیال میں اس میں جو رول ہے سب سے بڑا رول کریڈٹ پوسٹ رپورٹ. کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب انڈیا کا دھماکہ ہوا پہلے والا تو اس کو ایک بڑی بوسٹ ملی, وہ ورلڈ پاور اور اس قسم کے وہ سوچنے لگ گیا. ان کے نظریے کے مطابق ہمارا میرا بھی یہی نظریہ ہے کہ اگر ہمارا اور دنیا میں کوئی دشمن نہیں ہے سوائے انڈیا کے, اور انڈیا نے کبھی ہمیں تسلیم کیا ہی نہیں ہے. بلکہ جب پاکستان بن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تو 2 ہفتے بھی نہیں چلے گا, 2 مہینے بھی نہیں چلے گا, یہ پھر ہماری منتیں کریں گے اور ہمیں لے جائیں گے. یہ تو واجپئی جب نواز شریف کی پہلی گورنمنٹ کے زمانے میں آیا تو اس نے آ کے پہلی دفعہ آفیشلی پاکستان کو ایکسیپٹ کیا تھا. نہرو اور گاندھی وہ تو پاکستان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے. تو بھٹو پہ خیال آیا کہ نہیں, ہم نے اگر انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں ایٹم بم بنانا چاہیے, ہمارے پاس بم ہونا چاہیے. ان دنوں میں قدیر خان صاحب جو تھے یہ ہالینڈ میں کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے اور ہی واز فزسسٹ اور نیوکلیر انرجی اور اس کی انریچمنٹ پہ ہی کام کر رہا تھا. وہ ان سے جا کے ملے اور اس کو تیار کیا کہ وہ پاکستان آ جائے. پھر جو ہے اس بم بنانے میں سعودی عرب, ایران اور فیو اسٹیٹس جو ہیں متحدہ عربی ریاستیں جیسے دبئی ہے یا کویت وغیرہ, انہوں نے پاکستان کی مدد کی تھی. ورنہ پاکستان تو چیزیں خرید کیونکہ ہم آفیشلی ہمیں ملتی نہیں تھی, ہم بلیک میں خریدتے تھے اور پاکستان انرجی کے نام پہ آتی ہی نہیں تھی. اصل کسی کالج کے نام آ گئے, لیبارٹری کا سامان ہے تو آپ کسی میڈیکل کالج کے نام پہ منگوا رہے ہیں. اگر کوئی ہمیں کوئی اور انسٹرومنٹ چاہیے تو وہ ہم کسی سائنٹیفک کالج کے نام سے پورا وہ ڈفرینٹ ناموں سے, نام تو صحیح ہوتے تھے, وہ کالج ہوتے تھے لیکن اٹامک انرجی کے نام پہ نہیں آتی تھی. وہاں سے کلیئر کہا کہ ہم جہاں پہنچانی ہوتی ہے وہ پہنچا دیتے, اور یہ ہمیں ڈائریکٹ لینے کے بجائے 10 گنا مہنگی ملتی تھی. بلیک میں ہم خریدتے تھے کیونکہ ویسے دیتے ہی کوئی نہیں تھے. اور اگر یہ عرب ممالک کی اور ایران کی مدد نہ ہوتی ہم بم کبھی بنا سکتے ہی نہیں تھے. نارتھ کوریا نے بھی یا وہ ساؤتھ کوریا میں سے اس کے بعد نہیں, ایک اس میں پارٹ رہ گیا آپ کے سوال کا. اس کے بعد دوسرا بڑا پارٹ جو تھا, حالانکہ نیور لائک دیٹ مین, وہ تھا جنرل ضیاء الحق. اس نے بھی بہت کوشش کی اور اس کو چلاتا رہا بلکہ حالانکہ امریکہ نے بڑے اس پہ وہ بھی کیا تھا, زور بھی ڈالا تھا, اور باقاعدہ ایک اس کی وہ میچ کرکٹ ڈپلومیسی تھی. ان دنوں بھی حالات اس وقت وہ گاندھی کا بیٹا جو ہے وہ پرائم منسٹر تھا, اور اس وقت بھی بارڈر پہ فوجیں بڑی اکٹھی ہوئی تھی, اسپیشلی آن راجستھان اور سندھ سائڈ پہ. وہ ایک میچ ہو رہا تھا پاکستان اور انڈیا کا, کسی ایسٹرن ویسٹرن اسٹیٹ میں ہی تھا. وہ اسپیشلی وہاں پہ گیا کہ میں نے میچ دیکھنا ہے, تو پرائم منسٹر انڈیا نے اس کو بھی آنا پڑا. تو اس نے پرائیویٹ اس کو کہا بس ہم ایک اسکرو ڈرائیور کسنے کی حد پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایوری تھنگ از ریڈی, ڈونٹ ٹیک پاکستان ایزیلی. تو اس کا بڑا ہاتھ تھا. اور جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے نواز شریف صاحب کا, ہی از اے گاڈ, بزدل آدمی ہے. تو اس کے آخری دم تک یہ کوشش تھی کہ یہ دھماکہ نہ ہو, کیونکہ امریکہ کا بہت زیادہ پریشر تھا کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے, سامان دیں گے, پیسے دھماکہ نہ کریں. وہ تو آرمی آفیسر نے اس کو مجبور کر کے, جیسے کہتے ہیں نا انڈر پسٹل, اس سے سائن کروائے گئے تھے دھماکہ کار. ہی نیور وانٹڈ, آئی نو اٹ. یہ تو سیاستدانوں کو اور فوج کا حال ہے. اچھا
تو قذافی کا بھی کوئی رول ہے اس کے اندر؟ بالکل ہے. لیبیا، ایران، سعودی عرب، دیور دی میجر ڈونرس. بلکہ ان کے ساتھ وعدہ یہ ہوا تھا کہ ہم آپ کو ٹیکنالوجی دیں گے، اور ایران نے جتنی بھی چیز کی ہے وہ ساری پاکستانی ٹیکنالوجی ہے. یہاں سے کنٹینر بھر بھر کے جایا کرتے تھے وہاں پہ. اور لیبیا سے ہمارا کیا ہوا تھا؟ لیبیا کے لیے بھی ہم نے بم بنانا تھا، جب ان کو ٹیکنالوجی دینی تھی، اور سعودی عرب کو بھی دینی تھی. وہ تو جب دھماکہ ہو گیا تو اتنا پریشر پڑا، ہمیں ہر چیز ڈینائی کرنی پڑی. اور جہاں تک آپ نے نارتھ کوریا کی بات کی ہے، اس میں ہماری جو مدد کی ہے بعد میں، وی آر گریٹفل ٹو ٹو نیشنز، چائنا اینڈ نارتھ کوریا. اٹ از انآفیشیل، نان ڈاکومنٹڈ، بٹ اٹ از ہاؤ اٹ ہیپن. ہم نے تھوڑی سی ٹیکنالوجی نیوکلیر بم کی ریاکٹ دی، کوریا نے اس کے جواب میں ہمیں میزائل ٹیکنالوجی دی. اور اسی طرح چائنا نے ہمیں میزائل ٹیکنالوجی دی. لیکن ہم نے ان میں مثلا جو چائنا نے ہمیں ٹیکنالوجی دی تھی، اس میں وہ جو فیول استعمال کرتے تھے وہ سالڈ فیول تھا. ہم نے اس کو امپروو کرا کے ہم نے جو اپنا میزائل اس کے مقابلے کا بنایا ہے، اس سے اس کی رینج بھی زیادہ ہے. اس میں ہم جو ہے نا لیکوڈ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں پاور کے لیے. دس از دا ڈفرنس. لیکن دونوں ملکوں نے ہماری مدد کی ہے. کیا ہمارے جو اٹامک بامز ہیں انڈیا سے بہتر ہے؟ بہت بہتر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کہہ رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انآفیشیلی فوج اس کی ہم سے بڑی ہے، ہم سے آلموسٹ 3 ٹائمس بگر آرمی. بلکہ پاکستان آرمی کے برابر تو اس کی صرف کشمیر میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو دبانے کے لیے. 5-6 ڈویژن آف آرمی آر دیا ہے. اور انڈیا کے پاس جو ہماری جو ایک تو ٹیکنالوجی بہتر ہے، اور دوسرا نمبر آف بامبس، وی ہیو مور بامبس دین انڈیا. اب کیا فیوچر دیکھتے ہیں پاکستانی، جس نے چاروں کی 4 جنریشن دیکھی ہیں، 47 کی جنریشن دیکھی ہے، ارلی 70s 60s کی بھی دیکھی ہے جنریشن، وہ جو ایرا تھا وہ بھی دیکھا ہے، اور 90s کا بھی ایرا دیکھا ہے، 2000 سینچری کا بھی ایرا دیکھا ہے. تو اب کیا پاکستان کے فیوچر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے فیوچر کیسا ہے؟ میں وہ کہتے ہیں نا، میں جب بھی ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے یہ سائن ہے کہ خدا اپنی بندوں سے مایوس نہیں. میں قوم سے مایوس نہیں. ہم میں کیپیبلٹی ہے، ہمیں لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. وی ہیو بیکم اے کرپٹ نیشن. ہمارے سوری ٹو سے ہمارے ایک ریڑھی فروش سے لے کے ہمارا پریزیڈنٹ تک وی آر آل کرپٹ. اور صرف اس نے کرپشن نہیں کیا جس کو موقع نہیں ملا. جب تک یہ کرپٹ لیڈر آتے رہیں گے، کمپرومائزڈ اینڈ کرپٹ، اس وقت تک ہم بہتر نہیں ہو سکتے. اور آئی ڈو ہوپ سم ٹائم آن ورڈ ہمیں کوئی اچھا لیڈر ملے قائد اعظم کی طرح کا، کہ جو ہمیں ایز اے نیشن جوائن کرے اور ہماری نیشن بلڈنگ کرے، تو ہمیں بہت کیپیبلٹی ہے. عمران خان کے جو گورنمنٹ ہے، عمران خان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ عمران آئی آپٹیڈ فار عمران. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جو ہمارے 1918 کا الیکشن ہوا، 2018 کا الیکشن ہوا تھا، لیکن میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتا ہوں اپنی سروس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے. لیکن 2 دفعہ میں اسپیشلی ووٹ ڈالنے گیا ہوں. ایک دفعہ جب ضیاء الحق نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ اگر آپ کو اسلام پسند ہے تو میں اگلے 5 سال کے لیے میں آپ کا پریزیڈنٹ ہوں، تو میں نیگیٹو ووٹ ڈالنے کے لیے گیا تھا. اس میں نیگیٹو ووٹ جو تھے 6 ووٹ تھے، وہ میرے سارے بھائی تھے،
اور گاؤں میں کسی نے میری ایون مائی فادر ہی ووٹڈ فار ضیاء. اور دوسری طرف میں عمران خان کے لیے گیا اور ہمارے گاؤں سے مور دین 300 بلکہ جیتا تھا وہاں سے. وہ صرف میں اپنے سارے مریضوں کو اپنے سب جاننے والوں کو سب کو کہتا تھا کہ عمران خان. یس آئی آپٹڈ فار اٹ بٹ آئی ایم ریئلی disgusted from his performance. He is once again not a true leader, he is a compromised leader. سمپل تھی. میں اور باتیں چھوڑ دیتا ہوں. اس نے کہا تھا کہ میں پروٹوکال نہیں رکھوں گا. کوئی پروٹوکال بلکہ اب وہ پروٹوکال ڈاؤن ہوتے ڈی سی اور ایس پی تک آ گئی ہے. ان کے آگے پیچھے 2-3 گاڑیاں ہوتی ہیں. جو بندہ کمپرومائز ہو جائے ہی از ناٹ اے لیڈر, ہی از کمپرومائز. ارد گرد اس کے سارے چور ہیں. وہ ٹھیک ہے لاکھ اچھا صحیح, لاکھ ایماندار صحیح, لیکن چوری آپ کے سارے لوگ کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ کے زمانے میں نہیں ہو رہے, لیکن جیسے ہی آپ جائیں گے لوگ آئیں گے آپ کے خلاف بھی کہ فلاں وزیر نے فلان جگہ ٹھیکے میں پیسے لے لیے. آپ 2 بڑے امپورٹنٹ جو واقعے ہیں وہ پنڈی رنگ روڈ, وہ ابھی تک آپ نے بلکہ خود اس پر مقدمہ چلائے ہو. تو یہ کام چل رہا ہے, آپ کے منسٹر کر رہے ہیں, آپ کے افسر شاہی کر رہی ہے اور افسر شاہی اس کو سپورٹ نہیں کرتی. دس از نون اینڈ ڈیسائیڈڈ. وہ ابھی بھی دے آر کیا اس کو کہتے ہیں, وہ ان کے لائل ٹو شریف فیملی. ابھی بھی وہ خبریں جا کے شہباز شریف سے پوچھ کے تو اس کے بعد ایکشن لیتے ہیں. ابھی بھی unofficially nobody is favoring him. Maybe that is another reason he is failing.